بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی جلیل القدر شخصیت کے دفتر میں حاضر ہوئے ہیں جن کی ملک و ملت کے لیے خدمات کا احاطہ میں تو نہیں کر سکتا۔ 118 سالہ خدمات چراغ حق کی طرح روشن ہے۔ میری مراد جناب محمد آصف صاحب کی ذات گرامی سے ہے، جو ٹائم پبلشر کے چیف ایگزیکٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر دفتر میں تشریف لائے، اور میں سب سے پہلے یہ تھوڑا سا ادارے کے حوالے سے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ 1905 میں میرے گرینڈ فادر نے شروع کیا تھا، جن کا نام حاجی غلام محمد تھا، اور وہ 1905 سے لے کے 1950 تک انہوں نے اس ادارے کی آبیداری کی۔ اس کے بعد اس ادارے کو میرے والد صاحب نے ٹیک اپ کیا، اور 1950 سے لے کے 2004 تک انہوں نے اس کو رن کیا۔ 1980 سے آنورڈ آج تک اس کو میں اور میری فیملی کے بچے لے کے اس کو ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ چوتھی جنریشن اب اس ادارے کی آبیداری کر رہی ہے۔ تو اب میں آتا ہوں، آپ کا جو سوال یہ کیا کہ یہ ڈائری جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ اس کا افیکٹ کتنا ہے، تو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے یہ ایک سائنس کی ایسی ایجاد ہے کہ ہر بندہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ڈائریز کے حوالے میں بھی، چونکہ یہ اس میں سب کچھ وہ چیزیں موبائل فون میں اور الیکٹرانک میڈیا میں وہ موجود ہیں کہ جو کہ ڈائری میں ہم پہلے ہارڈ کاپی کی شکل میں دیا کرتے تھے۔ اس میں انفارمیشن تھی، اس میں اس کے پرسنل پروفائل تھا، اس کا بلڈ گروپ تھا، اس کی میڈیکل انفارمیشن تھی، اس میں گلوبل پاپولیشن کا تھا، اس میں تمام چیزیں ہم دیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی اویلیبل ہیں، مگر سب سے زیادہ جو اس چیز میں کمی محسوس کی گئی ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں آج بھی کچھ لوگ اس کو، جو ہماری ایج کے جو سینئرز لوگ ہیں، وہ ہارڈ کاپی کو ترجیح دیتے ہیں، تاکہ کوئی چیز اگر سیل ختم ہو گیا یا اس کا کوئی ڈیمیج ہو گیا، وہ چوری ہو گئی، تو ہارڈ کاپی کی شکل میں چیز آپ کے پاس موجود رہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ یہ کمپنیز کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک ایسا گفٹ ہے کہ جو ہر بندہ خوشی سے لینا قبول کرتا ہے، اور اس میں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ الیکٹرانک میڈیا وہ ایک یوں کہہ لیں کہ آپ کی دراز کی زینت تو بن سکتا ہے، یا اس میں لوگ اوائڈ کرتے ہیں وہ دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے، مگر ڈائری ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اپنے ٹیبل پہ یا اپنے گھر میں محفوظ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی مختلف ادارے جو الیکٹرانکس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، اپنے کارپوریٹ کو گفٹ کرنے کے لیے سال کے بعد ایک تحفہ دیتے ہیں، تو وہ ڈائری ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو ہر بندے کی اپروچ میں بھی ہے۔ وہ 1000 روپے کی یا 800 روپے کی یا 600 روپے کی یا 400 روپے کی ڈائری کمپیریٹیولی اگر الیکٹرانک میڈیا پہ آپ جائیں تو کوئی بھی سٹارٹنگ 5 سے 10,000 روپے سے کم نہیں ہوتی۔ تو زیادہ سرکولیشن، زیادہ لوگ اس سے اوبلائج ہوتے ہیں، اور اٹ از مور پریکٹیکل۔ الیکٹرانک میڈیا میں ملٹی قسم کی چیزیں، گیمز بھی آ جاتی ہیں، مگر آئی تھنک کہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ گیموں کو نہیں، وہ بلکہ پریکٹیکل چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کا یوٹیلائزیشن ہے، اور دن بدن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ مختلف اداروں میں بڑھ بھی رہی ہے، اور باہر کے ملکوں میں بھی میں چونکہ ٹریول کرتا رہتا ہوں، باہر کے ممالک میں امریکہ بھی گیا ہوں، کینیڈا بھی گیا ہوں، یو کے بھی گیا ہوں، اور ہر جگہ پہ لوگ دوبارہ ہارڈ کاپی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہارڈ کاپی سے مراد میرا ڈائریز کی شکل میں، پرنٹنگ کی شکل میں، کچھ لوگ نوٹ بک کی شکل میں، تاکہ جو چیزیں اس میں رہ گئی ہوتی ہیں وہ اس میں نوٹ کر لیں۔ ڈائری جو ہے نا سر، یہ بہترین سفارت کرتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تشہیر کا اتنی ذریعہ یہ ڈائری ہے۔ جی ہاں، کہ ہر ٹیبل پر جب وہ پڑی ہوئی ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ پورا سال اس کی نگاہیں جو ہیں وہ ڈائری پر ملٹیپل ٹائم وہ اس کی بالکل جو اس کے اوپر سے تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے سر۔ آپ تو مطلب مشاہیر میں مطلب یہ آتے ہیں، لیکن
ڈائری جو ہے یہ مشتہرین میں آتی ہے. جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جی وی پروموٹ یور بزنس. بالکل وی پروموٹ دا بزنس آف نیو کمرس. بالکل. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹی سیکٹرز میں سے لوگ آتے ہیں، جیسے جو تشہیری ادارے ہیں وہ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیمبرز ہمارے ملک کے کافی سارے چیمبرز ہیں، جیسے لاہور چیمبر ہے، فیڈریشن ہے، ایشیا کا بہت بڑا ہے. چیمبر ہے. جی ہاں، تو یہ سب چیمبرز والے، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لاہور چیمبر کے لیے ہم نے ڈائری بنائی ہے. ماشاء اللہ. دس ڈائری از بین ویری اپریشیٹڈ بائی آل ممبرز. اینڈ یہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی جاتی ہے، پرائم منسٹر کو بھی جاتی ہے، گورنرز کو بھی جاتی ہے. بے شک. اسی طرح ہم یہ رحیم یار خان چیمبر ہے، یہ ان کے لیے ہم نے بنائی ڈائری. اس کے لیے بھی یہ ان کے پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. اسی طرح اگر آپ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ یونیک کے نام سے ان کے ملٹیپل سکولز ہیں، یہ بھی ان کے لیے ڈائریز ہم نے بنائی. اس کے علاوہ یہ انجینئرنگ کمپنی ہے، یہ نیشنل پیورس، ان کے لیے بھی ہم ڈائریز بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک ٹوٹل پیٹرول پمپ ہیں جو پاکستان میں کافی عرصے سے، تو ان کے لیے یہ ہم ڈائریز بناتے ہیں. تو یہ مختلف سیکٹرز ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا سیکٹر ہو جو اس چیز سے پیچھے ہٹا ہو. یہ ایف ایم سی کیمیکل کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ان کے لیے بھی ہم ڈائریز بناتی. اس کے علاوہ یہ بہت اچھا گفٹ کی شکل میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے مٹھائی کا ڈبہ ہے، جس طرح اس کو خوبصورت پیکنگ میں، اور کسی کو بھی یہ پریزنٹ کرنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں، بلکہ لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ابراہیم گروپ ہے بیسیکلی. تو دس از ویری گڈ کسٹمر. اور یہ اس طریقے سے اس کی ریپنگ کر کے ہم دیتے ہیں. یہ تو گھر بھی خوبصورت ہے اور صاحب خانہ بھی. سر جی، ڈائریوں کے علاوہ اس طرح ہم گفٹ آئٹمز وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں جو مختلف کمپنیز اپنی بزنس کی پروموشن کے لیے بنواتے ہیں. اس میں کیلنڈر ہے، اس میں واچ ہے، اس میں وزٹنگ کارڈ بک ہے، کی چین ہے، ڈائری ہے. اور سب سے خوبصورت چیز کہ یہ ہم نے یہ ایک کاغذ ہے جو کہ اس کو اور آپ پانی کے اندر ڈالیں گے یا مٹی میں دبائیں گے تو اس کا پودا نکل آئے گا. کیا بات. تو یہ گرو کرتا ہے بیسیکلی. ماشاء اللہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت معاون ہے. جی صاحب، آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے. میں نے تو آوارگی میں زمانے کی سیر کی ہے، اور اس میں اللہ نے مجھے مطلب ایمان بچ گیا تو اللہ نے کرم کر دیا. تو بہرحال آپ کے ہاں تو مطلب بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں. جی بالکل. اور ایسی شخصیات جن سے آدمی مل کر بھی جو ہے بڑا اطمینان حاصل کرتا ہے. اور ان سے یہ جو بزرگوں کی صحبت ہے نا سر، یہ بھی مطلب یہ اپنا معدوم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بڑا سعادت مند ہے، احسن آصف، اور وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے. اب یہ بچے جو ہیں اپنا والدین کے ساتھ کام کرنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. سر جی، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا غازی صاحب، اور بڑی اچھی آپ نے میری توجہ اس طرح دلوائی ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے. جی بالکل. اور آپ جیسے اپنے دور گزارتے ہیں اسی طرح ہی آپ کے ساتھ وہ چیزیں آگے پیش آتی ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا بھرپور موقع ملا. بہت خوب. میرے والد صاحب اپنی تمام زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری. میری والدہ کا انتقال ابھی پچھلے سال ہوا ہے، اور وہ بھی کافی ضعیف عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے ان کی بھرپور خدمت کرنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. اور میرے بچوں نے بھی اس چیز کو فالو کیا، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. بہت خوب. تو بچوں کو تعلیم میں نے اچھی دلوائی ہے. سب میرے 4 بچے ہیں، اور سب کینیڈا سے گریجویٹ ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے شعبوں میں وہ بھرپور طریقے سے اچھا نام پیدا کر رہے ہیں. بہت خوب. ہم نے محسن بھٹی صاحب آج جو ہے نا ملت کے ایک فرزند کا انٹرویو نہیں کر رہے ہیں، میں تو ایک سعادت مند بیٹے کا انٹرویو کر رہا ہوں. یقین جانیے والدہ کے حوالے سے آپ نے جو بتایا، یہ ایک کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، وہ اپنا بہت بڑے بیوروکریٹ گزرے ہیں، انہوں نے چند جلیل القدر انسانوں کے آٹوگراف لیے ہیں.
انہوں نے لاہور میں آئے ہوئے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا آٹوگراف اس لیے نہیں لیا کہ اسے ان کی شخصیت نہ جچی، لیکن 3 مہینے کے بعد نیو یارک ٹائم میں وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ لان میں اونچی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ایک آدمی جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، نیچے کیپشن لکھا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری اپنی ماں کو آداب بجا لا رہا ہے۔ وہ مصنف نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا مجھ سے کتنی غلطی ہوئی کہ یہ تو لاہور آیا ہوا تھا اور مجھے اس کا ہر حال میں آٹوگراف لینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کتاب کی اہمیت اس لیے ایک جملہ جو اس نے کہا لاہور میں آئے ہوئے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا تو میں نے آٹوگراف نہیں لیا تھا، لیکن میں ایک سعادت مند بیٹے کا آٹوگراف لینے کے لیے نیو یارک ضرور جاؤں گا۔ نو ڈاؤٹ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے جی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں سر، یہ سارا جتنا بھی آپ کو جو یہ بھاگ لگے ہوئے ہیں نا، یہ والدہ کی نیم شبی دعائیں ہیں، بے اور شک حقیقت اس میں یہ ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ میرے والد صاحب ایک شعر ہمیں بچپن سے سنایا کرتے تھے، واہ، اور وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے، جہاں میں یہ نعمت بڑی چیز ہے، میرا کارنامہ تھا بے حد سیاہ مگر اس کی رحمت بڑی چیز ہے۔ واہ، تو جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، بے شک، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی۔ کیا بات، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے واہ، بیسیکلی۔ واہ، واہ، تو میں نے اپنی والدہ سے ایک دفعہ ذکر کیا، وہ شاید میں کاروباری معاملات میں چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، ہاں، تو انہوں نے مجھے کہا کیا بات ہے، پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ آپ کا جب تک دنیا میں آپ کا قیام ہے واہ، تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بہت تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب یہ دیا کہ پتر میرے زندگی چ نہیں، میرے زندگی تو بعد بھی کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا بات، تو میں نے اپنی زندگی کا یہ ایک میرا یقین ہے بہت کہ جنہوں نے اپنے والدین کو لک آفٹر کیا ہے، ان کی ساتھ صلہ رحمی کی ہے، ان کو دنیا میں یا ان کے زندگی کے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے، ان کو کسی چیز کی کمی یا شرمندگی اللہ کے سامنے نہیں کیا ہوگی۔ بات، تو بس میرا تو یہ موقف ہے، یہی میں بچوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹو تو آسانیاں بنے گی، بہت لوگوں کے لیے تلخیاں بانٹو گے تو لوگ آپ کو تلخیاں ملیں گی۔ تو میری زندگی کا بیسک اصول یہی ہے کہ آسانیاں ہی بانٹو تو آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ آصف صاحب، شاعر مشرق علامہ اقبال اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا نہ جانے مجھے کتنے لمبے چوڑے القابات سے یاد کرتی ہے، حکیم الامت، شاعر مشرق، سار، ڈاکٹر، لیکن مجھے جب اپنے گھر جانے کا اتفاق ہوتا ہے سیالکوٹ، تو میری والدہ مختصر سے آنگن میں میری طرف پیش قدمی کرتے ہوئے جب یہ کہتی ہے کہ میرا بالی آ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے القابات میری والدہ کے لفظ بالی کے مقابلے میں ہیچ نظر آئے۔ بالکل جی، میں اس بات کو بالکل پوری طرح ویٹ کرتا ہوں اور آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ یہ والدین کا ہی ایک واحد رشتہ ایسا ہے جو تمام قسم کے آفس میں کسی کا سر، کسی کا کچھ، مگر ماں کا وہی ہے کہ شیخ صاحب آ گئے ہو، واہ، تو انہوں نے اسی طرح مخاطب کرنا ہے۔ بالکل، تو میرا شیخ آ گیا، واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ بالکل، تو یہ وہ ہستیاں ہیں میں بالکل، سمجھتا ہوں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا بات ہے، تو میں اپنے والد صاحب کے متعلق عمومی طور کے اوپر جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے مجھے تعزیت کی اور بڑا اچھا شعر لکھ کے بھیجا، اور وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اچھا، میں ادھر آپ کو بھی ضرور، لازم ہے زمانے پہ کرے قدر ہماری، لازم ہے زمانے پہ کرے قدر ہماری، ہم لوگ فلک لوٹ کر آیا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، تو یہ شعر ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔ وہ بالکل، اتنی بڑی ہستی تھے بالکل، کہ لوگ ان کے پاس اسپیشلی آیا کرتے تھے دعا کے لیے بھی، اور ان کے لیے ان سے کاروبار کرنے والے لوگوں کو ایک اعزاز تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھی کاروبار بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی مختصر سا ہمارا پروفائل ہے۔ خاک کے گلشن سے نکل کر گل نے ثابت کر دیا، خاک میں ملنے سے پہلے زندگی ملتی نہیں۔ بے شک، بے شک، وہ لوگ جو ہیں جی زندہ ہیں، وہ زندہ رہیں گے۔ اصل میں ہم تو فانی زندگی جو ہے اس میں موجود لافانی زندگی کی طرح چلے گئے۔ بے شک، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آسماں ان کی لہد پہ شبنم افشانی کرے، آمین، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آمین۔ بے پناہ سر قلبی اور روحانی مسرت حاصل ہوئی ہے۔
تو آپ سے یہ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے وقت بھی میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اوج ثریا پہ ہی مقیم پا رہا ہوں. تو بہت شکریہ سر، کیونکہ آپ ایک تاریخی شخصیت ہیں اور آپ کا ایک تاریخی گھرانہ ہے اور تاریخ ساز آپ کے کارنامے ہیں، اور یہ کارنامے جو ہیں ہماری تاریخ میں جو ہے وہ یقینی طور پر آب زر سے لکھے جائیں گے. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کا بھائی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اپنے جہاں تک دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سر.